آج ہماری ملاقات تھی ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ مسلسل دوسرا ہفتہ ہے کہ وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ سہیل آفریدی جو ہمارے CNW کے منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے، تیمور جگڑا جو ہمارے ایکس منسٹر ہیں وہ، اور دیگر ہمارے منسٹران MNAs خان ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے، اور چونکہ ہم پارٹی کے عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں پارٹی کے ریلیٹڈ، جو ہماری خیبر پختونخوا یا پورے پاکستان میں جو ہماری تحریک چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب ہم سے فیڈ بیک بھی لینا چاہ رہے ہیں اور وہ ہم سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن بحیثیت MNA آج میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جج عمران خان صاحب کی ہیئرنگ کر رہا ہے عدالت کے اندر، جب وہ آ رہے تھے تو وہاں پہ جو کھڑے پولیس یا جو جیل کا عملہ ہے تو وہ ان کو سلوٹ مار رہے تھے، اور ایک طرف میرے ساتھ دیگر ممبران قومی اسمبلی اور منسٹر وہاں پہ ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کون ہے وہ جو اس نظام سے اتنا پاورفل ہے. وہ کون ہو سکتا ہے جو پارلیمنٹیرین، جو ہمارا استحقاق ہے، جو آئین اور قانون جو ہمیں پریویلیج دیتا ہے چیزوں کی، کہ ہم کسی بھی وقت پورے پاکستان میں بحیثیت MNA، بحیثیت منسٹر، ہم کسی بھی جیل کا وزٹ کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی قیدی کے ساتھ مل سکتے ہیں. لیکن ایک طرف ان کو سلوٹ، اور دوسری طرف قوم کے منتخب نمائندے جن کو پاکستانی قوم نے الیکٹ کیا ہے، اور وہ بھی فارم 47 سے بچت کے بعد، کیونکہ دو ٹائپ کے MNAs ایوان کے اندر بھی، ایک حقیقی ہے جو فارم 45 میں بھی جیتے ہیں، فارم 47 میں بھی جیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کو 8 فروری کو قوم نے ریجیکٹ کیا، فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو جتوایا گیا. الحمدللہ میں 1,32,000 ووٹوں کا نمائندہ ہوں اپنے حلقے، اپنے علاقے کا، اور میں ادھر کھڑا، میرے ساتھ دیگر ہمارے ممبران کھڑے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے چیئرمین عمران خان صاحب نے بلایا ہے، وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہ رہے ہیں، پچھلے سال ڈیڑھ سے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی بتاتے ہیں، انتظار کریں، اور جی اوپر سے آرڈر آ جائے، اوپر سے حکم آ جائے. ہم پوچھتے ہیں کہ اوپر ہے کون ہے جو ہمیں روک رہا ہے؟ کیوں روک رہے ہیں ہمیں اندر جانے سے؟ کیا ہم وہاں پہ کیا ایسا، وہاں پہ ہم چیزیں ڈسکس کریں گی؟ آلریڈی آپ لوگ وہاں پہ ریکارڈنگ کی چیزیں تو لگا چکے ہیں. کرنل ویسے بھی اوپر سن رہا ہوتا ہے باتیں، وہاں پہ ویسے بھی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ایسے کیا چیز ڈسکس کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ سے خفیہ ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گی؟ لیکن ان کو ڈر ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یوم سیاہ کی کال دی ہے 8 فروری کو، ثوابی میں انشاءاللہ ہم تاریخ ساز جلسہ کریں گے. باوجود اس کے ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے کہ آپ لوگوں نے گولیاں بھی چلائی، آپ لوگوں نے ہمارے کارکنان کو ابڈکٹ بھی کیا، ہمارے کارکنان کو گرفتار بھی کیا، باوجود اس کے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قوم ڈر جائے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کا مجمع ثوابی میں اور پورے پاکستان میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جی دیکھیں، 8 فروری کو صرف آپ کا ووٹ نہیں چوری کیا گیا، بلکہ 8 فروری کو قوم سے امید لی گئی. 8 فروری کو قوم سے خواب پرچا نہیں تھا، یہ 25 کروڑ عوام کی امید تھی کہ ان کا لیڈر دوبارہ وزیر اعظم بنے گا، اور وہ پوری دنیا میں جو انٹرنیشنلی وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا تھا، جو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ بول رہا تھا، جو ہمارے پیغمبر رسول کی بات کر رہا تھا پوری دنیا میں. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ عمران خان کو اس لیے دیا کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے. لیکن نہ اس ملک میں آئین ہے، نہ قانون ہے. کوئی تو ہے اس ملک میں جو پورے پاکستانی اب جانتے ہیں کہ وہ اباء اللہ ہے، نہ وہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی قانون کو مانتے ہیں. باوجود اس کے الحمدللہ کہ اس ٹائم اس مشکلات کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور آخری بات، اس کے بعد دیگر ہمارے ساتھی فخر جہان ہمارے ساتھ سپورٹس منسٹر وہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. آخری بات، ہم کارکنان MNAs یا منسٹر
जो इमरान खान साहब ने हमारे साथ डिस्कशन कर ली है, हमें तो नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन साबिका खातून अव्वल जो इमरान खान साहब की जोजा है बुशरा बीवी, उनको भी मुसलसल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात उनकी नहीं कराई जा रही है। हालांकि कैदी के भी कैदियों के भी हकूक होते हैं। इमरान खान सिर्फ कैदी नहीं है, इमरान खान कौम का लीडर है, साबिका प्राइम मिनिस्टर है। इसके बावजूद वो ये जो चीज़ें कर रहे हैं, ये सुपरडेंट जो इधर बैठा है, इसको खसूसी टास्क दिया हुआ है कि आप इमरान खान से उनके कारकुनान को भी ना मिलाने दें, ना बुशरा बीवी की मुलाकात उनसे कराए। लेकिन इंशाल्लाह, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन जमा करूंगा। 10 तारीख को इंशाल्लाह हमारा कौमी असम्बली का इजलास है। इस सुपरडेंट को मैं कौमी असम्बली बुलाऊंगा, मैं इसको दिखाऊंगा कि एक एमएनए की क्या औकात होती है और सुपरडेंट की क्या औकात होती है। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? ये तुम्हें इसलिए बिठाया गया है कि वो हमसे मिलना चाह रहे हैं, आप हमें बार बार रोक रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसका मैं प्रिविलेज कमेटी में फिर देखूंगा। शुक्रिया जी। जी कब में होता है ترى ما كشف فكرت خير ده خیر سننے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا ہفتہ ہے کہ کچھ ہم لوگ، میں اور شاہد خٹک تو دو ہفتے آ رہے ہیں، موسم اچھا ہے تو 4-5 گھنٹے جو ہے وہ آرام سے گزر جاتے ہیں، ایسے تو کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے آئین کی، قانون کی، پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کا مذاق ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو باقی ساتھی ہیں، سہیل افریدی اور فخر جہان، یہ خیبر پختونخوا کے منسٹرز ہیں، یہ یعنی اسٹیٹ کا حصہ ہے، آئین کو دیکھ لیں، اسٹیٹ کا حصہ ہے، ان کو یہاں پہ 4-5 گھنٹے جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کچھ پریکٹیکل ایڈوائس بھی دے دیتے ہیں۔ یہ تو جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس کے اندر جانے سے تکلیف ہے۔ پریکٹیکل ایڈوائس یہ ہے کہ اگر وہ میں ہوں تو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے غیر قانونی ہے، لیکن میں نہیں جاتا، ان کو جانے دیں۔ اگر وہ شاہد ہے تو شاہد کو نہ جانے دیں، مجھے جانے دیں، خان صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہم دونوں ہیں تو ہم دونوں کو نہ جانے دیں، ان کو جانے دیں۔ یہ تو ریاست کے ممبرز ہیں نا، اسٹیٹ کے ممبرز ہیں نا، منسٹرز ہیں نا۔ ساتھ مزمل اسلم تھے فائنانس منسٹر، بریگیڈیئر مصدق عباسی تھے اینٹی کرپشن منسٹر۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ بیچ میں لوگ، پولیس بھی آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے یہاں سے جائیں ورنہ ہم آپ کو اریسٹ کر دیں گے، آپ کی ملاقات نہیں ہونی۔ بھائی 2 سے 4 بجے کا ٹائم ہے، آپ مجھے 1:30 بجے کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی؟ تو سب سے پہلے تو جج صاحب کو نوٹس لینا چاہیے۔ یہ اگر آج کل جو ہے وہ پنجاب میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ پنجاب کی حکومت اور گورننس کی بڑی تعریف ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ، تو اگر یہ پنجاب کی ٹک ٹاک گورننس کا حال ہے کہ ایک جیل ان سے نہیں سنبھالا جاتا اور ایک جیل میں ملاقات کے دن 6 لوگوں کی ملاقات نہیں کرا سکتے، تو پھر میں پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ باقی جب شاید تھوڑا سا یہ فارم 47 کا ذکر کرتا ہے تو تھوڑی سی دل میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، کیونکہ آبویسلی جیسے آپ کو پتہ ہے 8 فروری آ رہا ہے، اور 8 فروری کو پچھلے سال اتنی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی سہ کے ہمارے پاس تو الیکشن کے سارے رزلٹ آ گئے تھے۔ میرا خیال تھا، میرا تو چھوٹا سا صوبائی حلقہ ہے، میرے 25,000 ووٹ ہیں، دوسرے نمبر پہ جے یو آئی کے 5,000 ووٹ تھے، کہ چلیں اللہ نے خیر کر دیا۔ وہ جے یو آئی والے بیچارے کو نہیں، وہ 5ویں نمبر پہ کوئی نون لیگ کا تھا، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انفیکٹ وہ افغانی نیشنل ہے، اس کو غلط سٹیزن شپ دی گئی ہے۔ میں نہیں کہتا بائی دا وے، لیکن اس کو جو ہے وہ سیٹ دلا دی، تو شاید نے یہ بھی یاد کرا دیا۔ تو اس کے بہانے تو آپ کو ضرور کہیں گے، پورے پاکستان کو کہیں گے کہ 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے، آپ نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنا ہے، اور آپ نے پورے پاکستان میں کرنا ہے۔
सवाबी में तो तारीखी जलसा होगा। मेरे से किसी ने कहा कि 8 फरवरी को क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 8 फरवरी को क्रिकेट मैच हो रहा है लाहौर में। अगर लाहौर की हुकूमत एक क्रिकेट मैच और 30 किलोमीटर दूर गद्दाफी स्टेडियम में और फिर 30 किलोमीटर दूर जो है वो मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा मैनेज नहीं कर सकती, तो फिर से सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए अफसोस कर सकते हैं। बड़ी कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन है। आई एम श्योर इनको सुहेल और फ़खर जहान जैसे लोगों को अगर वो कैबिनेट में ले लेते तो वो ये दोनों कर देते बड़े आराम से। और क्रिकेट मैच में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए, मेरे ख्याल में एक पैगाम गया है और मैं अपने कैबिनेट कॉलीग से भी दरख्वास्त करूँगा, और मेरे ख्याल में लास्ट टाइम खान साहब से भी एडवाइस आई थी, और मैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं अली अमीन गंडापुर, और जो हमारे पार्टी के सूबाई सदर हैं जुनेद अकबर, और जो सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन हैं, उनसे भी कहूँगा 8 फरवरी को जैसे खान साहब ने कहा है वो इलेक्शन इंक्वायरी ज़रूर खैबर पख्तूनख्वा में अनाउंस कर दें। और चैलेंज करता हूँ कि जो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में देखें अगर इलेक्शन साफ हुआ है, नहीं साफ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में भी हर सीट पे डाका डालने की कोशिश की है। अगर किसी की जरूरत है तो जो इन्होंने तकरीरें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में की थी वो टीवी पे चला दें कि क्या क्या इनको जो है वो मुश्किलें सहनी पड़ी थी सीट निकालने के लिए। नहीं चला सकते आप, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी हर सीट पे डाका डालने की कोशिश की गई है, और जिन्होंने डाला है और जिन अफसरों ने उनकी मदद की है, ये जरूरी है कि उन्हें पता चले कि ये चीजें स्वीप अंडर द कारपेट नहीं होती। इसी तरह 9 मई की इंक्वायरी जो है वो कॉल करें। और मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि ये जो 1 साल केयर टेकर हुकूमतें रही हैं, इन्होंने जो जो किया है, मेरे कॉलीग्स ने तो अपनी मिनिस्ट्रियों में भी देखा होगा। अभी इन्होंने मेरे ख्याल में 10,000 लोगों की रिक्रूटमेंट रिवर्स की है। केयर टेकर हुकूमत को एक बंदा रिक्रूट करने की जो है वो इजाज़त नहीं होती। 10,000 लोग थे, तकरीबन 10,000 लोग उस साल में रिक्रूट हुए। अगर पाकिस्तान को आईन और कानून के रास्ते पे लाना है तो फिर इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। इसीलिए खान जेल में, ये उनका नज़रिया है, और अगर वो अंदर सह सकते हैं तो कम से कम हम बाहर बात ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।